بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شب قدر پانے کا یقینی طریقہ۔ شب قدر کو پانے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس رات کو یقینی طور پر پانے کا طریقہ وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ بندہ مومن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لے۔ جو اس پورے عشرے میں اعتکاف کر لے گا وہ یقیناً شب قدر پا لے گا، اس لیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر سو بھی جائیں تو عند اللہ عبادت گزاروں میں ان کا شمار ہوگا اور اس کی رات کا کوئی لمحہ بھی بیکار نہ جائے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے حصول کے لیے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترکی خیمہ میں مسجد نبوی کے اندر معتکف رہے جس کی چھت پر چٹائی ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چٹائی ہٹا کر ایک طرف فرمائی اور لوگوں سے خطاب فرمایا۔ لوگ قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں عشرِ اولیٰ کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ مبارک رات آخری عشرہ میں ہے، اس لیے جو تم میں سے اعتکاف کرنا چاہے اعتکاف کر لے۔ پس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ شب اس حال میں بتائی گئی ہے کہ اس کی صبح کو میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ 21 تاریخ کی صبح کی نماز میں بارش ہوئی، مسجد جل تھل ہو گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور ناک مٹی اور پانی سے آلود تھی۔ یہ 21ویں شب کا واقعہ ہے۔ شب قدر رمضان کی آخری عشرہ والی طاق راتوں میں آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے چھپا دیا ہے، اور وہ رات اس کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے اور ہر سال بدلتی بھی ہے، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں اور کبھی 29 میں آتی ہے۔ بندگان مومن کو چاہیے کہ اس رات کے حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کرے اور بیدار رہ کر عبادت کرے تو پا لینا مشکل نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں فلاں شخص میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کریں۔ اس حدیث میں 3 چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے اہم ہے وہ جھگڑا ہے۔ جھگڑا اس قدر بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے۔ یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بہت سے لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس کی لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو غور سے دیکھیں اور پھر اپنے اس دین کی فکر کریں جس کے گھمنڈ میں صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں
نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور نزع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنے وقار کو کتنا صدمہ پہنچا رہے ہیں اور اپنی ان ناپاک اور کمینہ حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ذلت الگ۔ شب قدر میں صرف مانگنا عبادت نہیں، بلکہ رات میں بیدار رہ کر عبادت کرنا ہی فائدے کی چیز ہے۔ کوئی بھی بندہ شب قدر کی برکات سے اسی وقت مستفید ہو سکتا ہے جب پورے ذوق و شوق کے ساتھ رات میں یاد الہی میں مشغول ہو اور بیکار لغو کاموں سے بچا رہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ عبادت تنہا اپنے گھروں میں کی جائے، یہی بہتر ہے۔ فقہائے کرام نے ایسی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونے کو مکروہ لکھا ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہر گھر میں لغویات اور ٹی وی وغیرہ موجود ہیں، اور گھر میں آدمی رہے گا تو سو جائے گا یا لغویات میں مشغول ہو جائے گا۔ اس لیے مسجدوں کو کھلا رکھ کر وہاں عبادت کرنے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس کی بنا پر نوجوان خاص کر مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا کہ وہاں کوئی نہ کوئی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، جو بحمدللہ فائدہ سے خالی نہیں۔ مسجدوں کو سنوارنے اور پھول وغیرہ لگانے جیسے کاموں سے امت پرہیز کرے، اور صرف مسجد میں بلا اعلان عبادت کی سہولت فراہم کرے تو نامناسب معلوم نہیں ہوتا۔ حالات زمانہ کے اعتبار سے عوام کی رہنمائی بے حد ضروری ہے۔ اگر سختی سے کام لیا گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ مکروہ ہے، تو خواہ مخواہ عوام میں اختلاف کا انداز بھی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے حدود میں رہ کر ہم مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔